إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ عصر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم اس گفتگو کو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل کر رہے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں اور سنائیں اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل بھی نصیب فرما دے. فرمایا قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بہت بڑے خسارے میں گھرا ہوا ہے. خسارے بہت طرح کے ہیں. اعمال میں کمی ہو جائے یہ بھی ایک خسارہ ہے. انسان برے اعمال و افعال میں لگ جائے یہ بھی ایک خسارہ ہے. اور مکمل طور پر عمل کو ترک کر دے یہ بھی ایک خسارہ ہے. انسان شیطان سے دوستی لگا لے یہ بھی ایک خسارہ ہے. شیطان کی باتوں کو ماننا شروع کر دے یہ بھی ایک خسارہ ہے.
اور اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں شرک والا عمل بھی خسارہ ہے۔ غرض کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق خسارے سے ہے، اور خسارہ وہ نقصان ہوتا ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہو اور وہ رأس المال کا نقصان ہو۔ یہ دونوں مفہوم لفظ خسارہ کے اندر موجود ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے انسان کا ایک عمل جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خسارے والے اعمال میں بیان کیا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم میں سے بہت سے افراد، چاہے وہ لا علم لوگ ہوں یا ان کا تعلق علمی لوگوں سے ہو، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، وہ شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، ہر قسم کے افراد تقریباً اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اسے خسارے میں تو شامل کیا ہے، لیکن اس گناہ کے بارے میں مزید وضاحت یوں کی ہے کہ جو بھی اس خسارے والے عمل میں شامل ہوا اور اس خسارے والے عمل کا مرتکب ہوا تو اللہ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور یہ واحد عمل ہے کہ اگر اس عمل کو اچھے طور پر، یعنی وہ عمل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، وہ عمل ہے قطع رحمی۔ اگر ایک انسان قطع رحمی والے عمل کا مرتکب ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ اسے دنیا میں سزا تو دے گا اور سزا بھی بہت جلد دے گا۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا اتنی جلدی ملتی ہو کہ جتنی جلد سزا قطع رحمی کے کرنے والے کو ملتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا اس حدیث میں کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ بہت جلد ملے، لیکن ہاں صلہ رحمی والا عمل ایسا ہے کہ انسان کو اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب بہت جلد ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس عمل کو یوں بیان کیا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان چیزوں کو، ان رشتوں کو، ان نعتوں کو توڑ دیتے ہیں، أَن يُوصَلَ، کہ جنہیں اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ رشتے ناطے توڑ کر، قطع رحمی کر کے زمین میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ قطع رحمی والا عمل یہ انسان کو خسارے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ خسارہ بھی ایسا کہ انسان کو دنیا میں بھی اس کا گناہ اور اس کی سزا اور اس کا خسارہ ملے گا، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آخرت میں بھی اس کا خسارہ باقی رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحب العقوبۃ فی الدنیا، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل میں یہ خوبی ہو
کہ اس کے کرنے والے کو اللہ فوراً دنیا میں پکڑ لے۔ بہت سے عمل ایسے ہیں انسان کر رہا ہے اور مسلسل نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، اس کو اور مہلت دیتا ہے، شاید یہ واپسی آ جائے۔ لیکن قطع رحمی والے کو رب ڈھیل نہیں دیتا، فوراً پکڑ لیتا ہے دنیا میں۔ مع ما يدخر فی الآخرہ، اور وہ عمل کہ جس کے ذریعے اللہ دنیا میں تو پکڑتا ہی ہے، اور اس کا گناہ یدخر فی الآخرہ، آخرت کے لیے بھی بچا کے رکھتا ہے۔ وقطیعۃ الرحم، وہ قطع رحمی کرنے والا عمل ہے۔ رحم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں بچے کی ابتدائی پرورش ہوتی ہے، اور اس رحم سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی رحم میں پلے ہیں۔ سب سے گہرا رشتہ جو قریبی قرابت داروں کا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ایک ہی رحم میں پلے ہوتے ہیں۔ بھائی بہن ہے، بہن کا بھائی سے رشتہ ہے، بہن کا بہن سے رشتہ ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو بالکل نزدیک والے ہیں۔ پھر ان رشتوں میں اگر وسعت دے دیں تو پھر چاچا، ماموں، بھانجے، بھتیجے کا اور پھوپھی کا اور دادا اور دادی کا، یہ سارے رشتے پھر اس وسعت کے اندر شامل ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو کہیں پر کسی کی چاچا سے لڑائی ہے، کسی کی اپنے ماموں سے لڑائی ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں کہ وہ آپس میں اپنے سگے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں۔ اور لڑنا نہیں، لڑنا ایک زبانی طور پر بھی ہوتا ہے، ایک اپنے اعضاء و جوارح سے بھی لڑائی ہوتی ہے، لیکن ان کی لڑائی ایسی ہے کہ کورٹوں میں کیس کیے ہوئے ہیں اپنے سگے بھائی پر، مال و دولت کی وجہ سے، باپ دادا کی جائیداد اور وراثت کی وجہ سے انہوں نے اپنے سگے بھائیوں پر سگے رشتوں کے ساتھ قطع تعلق کی ہوئی ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے، ان سے صلہ رحمی نہیں کری ہوئی۔ اور اگر آپ انہیں سمجھائیں کہ بھائی قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے خسارہ قرار دیا ہے، ایسا گناہ کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو آگے سے آپ کو جواب ملتا ہے جی ہم تو جب مجبور ہوئے کیس کرنے پر، جب انہوں نے ہم پر کیس کیا، وہ ہم سے لڑتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ تو رشتے تعلق توڑتے رہیں اور ہم جوڑتے رہیں؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ان لی قرابتاً، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، ہمیشہ بنا کے رکھتا ہوں، ہمیشہ انہیں فائدہ پہنچاتا ہوں، ہمیشہ انہیں خوشی دیتا ہوں، کوئی تکلیف نہیں دیتا، اصلہم، انہیں ملا کے رکھتا ہوں اپنے ساتھ۔ فرمایا وتقطعونی، لیکن وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، میں انہیں ملاؤں اور وہ مجھے الگ کرتے رہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں انہیں ملاتا بھی ہوں اور ان کے ساتھ احسان والا معاملہ رکھتا ہوں، احسان والا معاملہ، عدل والا نہیں کہ وہ انہوں نے ہمارے گھر میں کھانا بھیجا میں نے بھی بھیج دیا، یہ عدل ہے، برابری ہو گئی۔ احسان یہ ہے کہ وہ تو کچھ بھیجتا نہیں لیکن میں ضرور بھیجتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہوں۔ وَيُسَيِّئُونَ إِلَيَّ،
لیکن وہ لوگ میرے ساتھ برائی والا معاملہ کرتے ہیں، میں اچھائی کروں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ نرمی کرتا ہوں، کبھی قرض لے جاتے ہیں تو قرض میں ڈھیل دے دیتا ہوں، کوئی مجھے نقصان پہنچا دیتے ہیں میں پھر بھی نرمی کے ساتھ بات کرتا ہوں، پھر بھی نرمی والا معاملہ رکھتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ لیکن میرے پیغمبر میں ملاتا ہوں، میں نرمی کرتا ہوں، میں آسانی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، مجھے گالیاں دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، میری غیبتیں کریں گے، میری چغلیاں لوگوں کو پہنچائیں گے، فرمایا وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں۔ فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اے میرے صحابی تو نے جیسی بات مجھے بتائی ہے اگر تو واقعتاً ایسا ہی ہے، ملانے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھنے والا ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا تو گویا ایسا کر رہا ہے تُصِفُّهُمُ الْمَلُّ گویا تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، وہ گالی بھی دیں تو جواب نہیں دیتا، تو پھر بھی اچھائی کرتا ہے، وہ برا کہیں تو پھر بھی انہیں اچھا کہتا ہے، کیوں؟ تیرے رشتہ دار ہیں، وہ قرابت دار ہیں کہ جنہیں رب نے ملانے کا حکم دیا ہے، تو اگر واقعتاً صرف اور صرف اس وجہ سے انہیں ملاتا ہے اور تو اگر ہمیشہ ملاتا رہے گا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اے میرے صحابی تو سن لے جب تک تو ان کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھے گا اس وقت تک اللہ تیرے لیے ایک مددگار ہمیشہ تیرے ساتھ رکھے گا، ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا کہ اگر وہ نقصان پہنچائیں تو اس کا نقصان پورا کروا دو، وہ اسے برا کہیں تو اس کی طرف سے انہیں جواب دو، ایک مددگار اللہ بھیج دے گا، اور یہ اس وقت تک معاملہ رہے گا جب تک تو اچھائی کرتا رہے گا۔ اگر تو نے ان کے ساتھ قطع تعلق ہی شروع کر دی، جیسا وہ کرتے ہیں وہ گرم معاملہ رکھتے ہیں، تو نے بھی گرمی دکھا دی، وہ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، تو نے بھی رشتوں کو توڑ دیا، وہ جہالت کرتے ہیں، تو نے بھی جہالت شروع کر دی، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ لیکن اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ ایک مددگار ہمیشہ تیرے ساتھ مقرر کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ صلہ رحمی یہ بڑا عظیم عمل ہے، لیکن ہم ان رشتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان تعلقات کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں میرے دوستو معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انگلش کو فالو کرنے کا لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جب اردو ہی تھی، لوگ خالص اردو بولتے تھے گھروں میں بھی، تو انہیں پتہ تھا یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ چاچا کا بیٹا ہے، یہ تایا کا بیٹا ہے، سب جانتے تھے۔ لیکن اب انگلش چل رہی ہے، کہا جی یہ میرا کزن ہے۔ اب وہ بچوں نے سنا کہ یہ باپ کا کزن ہے، یہ پتہ نہیں باپ کے چاچا کا بیٹا ہے، باپ کے ماموں کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے، بس کزن ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کسی کو خبر دی ان کے کزن کے انتقال کی، خاتون تھی، میں نے کہا وہ فلاں جگہ پر رہتی تھیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو مجھے بتایا گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ بھی میرے کزن ہیں۔
پتہ ہی نہیں ہے، رشتوں کا تعلقات اتنے دور ہو گئے ہیں، نفسا نفسی ایسی پڑ گئی ہے کہ لوگوں کو رشتوں ناتوں کا پتہ نہیں ہے۔ وگرنہ ہمیں یاد ہے کہ ہم آج تک بھی اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھروں پہ جاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، لیکن نفسا نفسی اور پھر تعلقات اور دوریاں یہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ گھروں میں آنا جانا بند۔ اگر کبھی شادی بیاہ، کبھی کسی کی وفات پہ ملاقات ہو بھی جائے تو بس سرسری سا ہاتھ ملایا اور بس کھانا پوری کر کے چل دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلموا من انسابکم، اپنے نسب کو، اپنے رشتے تعلقات کو سیکھو اپنے بڑوں سے، ان سے معلوم کرو۔ معلوم نہیں ہے، بچوں کو کیا معلوم، لیکن ان بڑوں سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کے کون ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ فرمایا تعلموا انسابکم، اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے نسب کو سیکھو۔ کیوں؟ ما تصلون به ارحامکم، اس کے ذریعے تم صلہ رحمی کرنے کے مرتکب ہوگے، تم صلہ رحمی کیا کرو گے۔ اگر مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے کوئی خیر و بھلائی تو کر لوں گا، لیکن جب تک مجھے یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میرا جذبہ کچھ اور ہوگا پھر اس کے لیے۔ فرمایا تعلموا انسابکم، اپنے رشتہ ناتوں کو سمجھو۔ ما تصلون به ارحامکم، اس کے ذریعے تم رشتے ناتوں کو ملاؤ گے، جوڑو گے۔ فإن صلۃ الرحم، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتے ناتوں کو ملا کے رکھنا، محبتاً فی الاہل، وہ اس معاشرے میں، اس قوم کے لوگوں میں محبت کا سبب بنتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو سامنے والے کے دل میں محبت کا جذبہ بیدار ہوگا کہ اس نے اچھا کام کیا میرے ساتھ، اس نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے، میری مدد کی ہے، سامنے والا اس کے جذبات کچھ اور ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کا ایک تو بدلہ اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اس سے محبت بڑھے گی، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ وَمَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ، اور اس صلہ رحمی سے مال بڑھے گا۔ عجیب حدیث ہے، تعلقات جتنے زیادہ ہوں، میں ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے تعلقات زیادہ ہوں، آپ کے ملنے جلنے والے زیادہ ہوں، ان کی زیادہ ضیافت کرنی پڑے گی۔ لوگ روزانہ، ایک گھرانہ ایسا جانتا ہوں میں، ان کے ہاں روزانہ مہمان آتے ہیں اور ان کے گھر کا کھانا تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ بنتا ہے، روزانہ بلا ناغہ۔ کبھی کوئی آ رہا ہے ملنے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تم ملاؤ گے، لوگ ملیں گے تم سے، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من سرہ، جو چاہتا ہے، جس کی چاہت ہو اپنے لیے، جو یہ پسند کرتا ہے، ان یمد لہ فی عمری، کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اضافہ ہو جائے۔ اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو، اس سے پوچھا جائے، وہ کہے گا مولوی صاحب دعا کریے گا میں اپنے پڑ پوتوں پڑ نواسوں کی بھی بہاریں دیکھ لوں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے ان یمد لہ فی عمری، کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، ویزاد فی رزقی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ فلیبر والدیہ، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ
اچھا برتاؤ رکھے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ اللہ عمر بھی بڑھا دے گا اور اللہ مال میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اور واقعتاً جن لوگوں نے ملا کے رکھا ہوا ہے، یا اگر ہم اپنے پرانے بزرگوں کو یاد کریں کہ کس طرح وہ اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو ملا کے رکھتے تھے، تو ان کے اندر جو خیر و بھلائیاں اور خیر و برکت تھی وہ ہمارے سامنے تھی۔ آج ہم نے رشتے ناتوں کو توڑ دیا ہے، صلہ رحمی چھوڑ دی ہے، قطع رحمی کرنا شروع کر دیے ہیں، ایک دوسرے سے منہ بنانے شروع کر دیے ہیں، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بہن بھائی سے، ماں باپ سے منہ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو دھتکار رہے ہیں۔ میرے دوستو، پھوپھی، بھانجے، خالہ، ان ساروں نے رشتے ختم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پیغمبر نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے۔ اب وہی اوسط عمر موجودہ معاشرے میں، باہر کی بات نہیں کر رہا، ہمارے کراچی میں لگا لیں آپ، وہی اوسط عمر 50 سال پہنچ گئی ہے۔ 50 سال، اب 50 سال کراس کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے 50 سال میں۔ 40 سال میں، 45 سال میں انسان ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں 60-70 سال کا کوئی بڈھا آدمی ہے۔ کیوں؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایک اچھا عمل چھوڑ دیا، صلہ رحمی کرنا چھوڑ دی۔ صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مل جل کر محبت کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کا ٹینشن کم رہتا ہے۔ اگر بھائی ہیں، کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ جو ایک بندے سے ہینڈل نہیں ہو سکتا، اس کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ میرا بھائی ہے لیکن لڑا ہوا ہے اور مجھے ہی ہینڈل کرنا ہے یہ معاملہ، تو ایک ٹینشن پیدا ہو جائے گا، اور یہ ٹینشن ہی انسان کو ختم کر دیتا ہے، اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں جی ہم تو ایک گھر کی طرح رہتے ہیں، اگر یہ معاملہ آ گیا بھائی سنبھال لے گا، فلاں ماموں کا بیٹا ہے، اس کی فلاں جگہ پر تعلقات ہیں، وہ اس معاملے کو بہتر سمجھتا ہے، اس کی طرف ریفر کر دیتے ہیں، وہ بہتر طور پر سالو کر لے گا، ٹینشن ہی نہیں رہے گا، عمر خود بخود بڑھتی جائے گی۔ وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور جب آپ صلہ رحمی کریں گے ایک دوسرے کو، ظاہر ہے صلہ رحمی جزاک اللہ ماشاء اللہ کا نام نہیں ہوتا، محبت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ محبت کو بڑھانے کے لیے آپ کو دعوت کرنی بھی پڑتی ہے اور کہیں دعوت میں جانا بھی پڑتا ہے۔ لوگ دعوت قبول نہیں کرتے کہ نہیں جی ہمارے ان سے کوئی تعلقات نہیں ہے، ہماری نہیں بنتی ان سے، ہم نہیں جائیں گے ان کی دعوت میں۔ فرمایا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اب جب دعوت ہوگی، صلہ رحمی ہوگی، محبت بڑھے گی، تو نتیجتاً جب آپ کھلائیں گے تو اللہ آپ کو کھلائے گا، رزق آٹومیٹکلی بڑھتا جائے گا۔ یہ صلہ رحمی والا عمل میرے دوستو بہت اہم ہے، اور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ اتنا اہم اس لیے ہے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ براہ راست اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ لیکن جو قطع رحمی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یزال یستجاب لعبد
ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لا یزالو دونوں نفی ہیں، یزالو بھی نفی ہے اور لا بھی نفی ہے، لیکن نفی نفی اس بات ہوتا ہے، پلس 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 ہوتا ہے، مائنس مائنس پلس ہوتا ہے۔ فرمایا لا یزالو یستجاب للعبد، اللہ بندے کی دعا ہمیشہ قبول کرتا رہتا ہے، ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، لیکن جب وہ گناہ والا کام کرتا ہے، قطع رحمی والا کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ لوگ اپنے عمل پر غور کریں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کتنے ہی لوگ ہیں دعا قبول نہ ہونے کے بہت سے مواقع ہیں، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، قطع رحمی کرنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور یہ قطع رحمی اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ اگر چھوٹا گناہ ہوتا تو رب دعا بھی قبول کر لیتا اور اسے دنیا میں نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت بھی دے دیتا کہ شاید یہ چھوٹا گناہ ہے، ممکن ہے رک جائے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں پکڑتا ہے اور فوراً پکڑتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، اتنا کماتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آ رہا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ کوئی چیک اپ کرا لیے، سارے معاملات دیکھ لیے، لیکن اس کے باوجود بیمار ہوں، اندر سے تکلیف ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کہیں قطع رحمی تو نہیں کر رہے۔ قطع رحمی سے اللہ دنیا میں پکڑتا ہے، اور پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بہت بڑا پتھر اس کے اوپر مار دے گا، یا کسی اور زاویے سے کھلم کھلا پکڑے گا۔ رب اس طرح پکڑتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ سیدنا ابو خراش السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث سنی، آپ فرما رہے تھے من حجر اخاہ سنتاً، من حجر اخاہ سنتاً فہو کسفک دمہ، جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک بات کرنا چھوڑ دی۔ ہمیں تو سالوں ہو جاتے ہیں، چہرہ ہی نہیں دیکھتے، بات تو دور کی بات ہے۔ اگر کبھی عید کے موقع پر یا کہیں ٹکراؤ ہو بھی جائے تو نظریں اس طرح چرا لیتے ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے نہیں تو پھر ظاہر بات بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے کلام سلام بات چیت بند کر دی، فہو کسفک دمہ، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قتل کرنے والے کو گناہ تو ملے گا، لیکن اسے دنیا میں قتل کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ فرمایا جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے کلام سلام بند کر دیا، رشتہ قطع رحمی شروع کر دی، گویا اس نے اس بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ کوئی معمولی عمل ہے۔ رب نے ایسے ہی اسے خسارے میں شامل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں ان اعمال کو، شرک میں نے بتایا تھا خسارے والا عمل ہے۔ شرک سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں، دنیا و آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ قطع رحمی سے بھی گناہ کتنا بڑا کہ اپنے بھائی کے قتل کا مرتکب اور نیکیاں کر رہا ہے، فرمایا اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو رہی ہیں، رب اس کی نیکیاں قبول ہی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کے، ہر بنی آدم کے، اچھا ہو برا ہو، ہر بنی آدم کے عمل جمعرات کو اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو، جسے ہم جمعرات کہتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو اللہ رب العالمین ان اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے قبول ہے، یہ گناہ کرنے والے کا عمل بھی قبول ہے، لیکن جب قطع رحمی اس کے عمل میں جاتی ہے، رب کہتا ہے اس قاطع رحم کا عمل قبول نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ اور ایک اور حدیث کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین، ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جمعرات اور پیر کو، اور ہر بنی آدم کے عمل اللہ کی جناب میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد، اللہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اس کو گالی دی تھی، اس نے کوئی بری کلمات کہے تھے، کسی کو نقصان دے دیا تھا، کوئی اور چھوٹا گناہ کر لیا تھا، فرمایا فیغفر لکل عبد، اللہ ہر گناہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، الا ہاں ان لوگوں کو معاف کرتا ہے لا یشرک باللہ شیئا، جنہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ رب جمعرات اور پیر والے دن بھی مشرکوں کو معاف نہیں کرتا، مشرک کی معافی ہے ہی نہیں، الا یہ کہ وہ خود معافی مانگ لے، توبہ طائب ہو جائے تو رب معاف کرتا ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان معافی نہ بھی مانگے، رہ گئے، غلطی سے سرزد ہو گئے، تو اللہ رب العالمین بعض دفعہ اپنی رحمت سے انہیں آٹومیٹکلی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا پیر اور جمعرات کو جب عمل پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ ہر شخص کو معاف کر دیتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، رشتہ ناتا توڑا ہوا ہے، فقال، تو اللہ فرماتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، اے فرشتوں اسے میں مشرک کی کیٹیگری میں رکھ رہا ہوں، مشرک کو معاف نہیں کروں گا اور قاطع رحم کو معاف نہیں کرے گا، دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا۔ فرمایا ان دونوں کی معافی نہیں ہے، اے میرے فرشتوں انظروا، ان پر نظر رکھو، جن جن نے لڑائی کی ہوئی ہے، قطع رحمی کی ہوئی ہے، ان پہ نظر رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، جب صلح کریں گے پھر معاف کروں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، قطع رحمی سے بچیے، یہ خسارے والا عمل انسان کی دنیا بھی خراب کرتا ہے، انسان کی آخرت بھی خراب کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خسارے والے عمل کہ جسے اللہ نے خسارے والا عمل قرار دیا ہے،